अदाबर्स नाज़रीन, जुल्फ़कार खान, प्रोग्राम टैक्स और अवाम। इस वक्त हमारे जो स्टूडियो में मेहमान बैठे हैं उनसे तारुफ करा देते हैं आपका। और ये बैठे हुए हैं हमारे साथ, आप इनको जानते हैं, आमिर कदीर साहब हैं। इनके साथ पीटीआई उस्मा कारदार, बड़ी मशहूर फैमिली कारदार से हैं, जिसका हम बचपन से बहुत रिस्पेक्ट है हफीज़ कारदार की वजह से, क्योंकि क्रिकेट की वजह से। उनके साथ बड़ी मशहूर तजिया नगार बैठी हैं सिद्रा सई साहबा। तो आज का जो इशू है नाज़रीन, ये है कि पिछले दिनों में टैक्स वालों ने, एफबीआर और पीआरए ने पंजाब में एक टैक्स डे मनाया है, जो कि ये दूसरा साल है उनका, और वो पीसी में मनाया है 10 अप्रैल को। उसके बारे में बात करनी है। इससे पहले कि मैं मेहमानों से बात करूं, और एक रिपोर्ट देखते हैं रिपोर्टर अयूबी साहब की, कि वो क्या फरमा रहे हैं और उनके साथ क्या सवाल जवाब हो रहे हैं। पाकिस्तान में कश्मीर डे, मजदूर डे, चाइल्ड डे, मदर डे, कैंसर डे, आजादी डे के बाद अब पंजाब हुकूमत ने भी पंजाब टैक्स डे मनाना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 10 अप्रैल को पंजाब भर में टैक्स डे मनाया। टैक्स डे के प्रोग्राम को 4 चांद लगाने के लिए मकामी होटल में एहतमाम किया गया, जहाँ वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी थे। और पंजाब भर से पीआरए के ज़ेली दफातर और टैक्स बार को भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल किया गया। वजीर आला पंजाब तो प्रोग्राम में अपनी शिरकत को यकीनी न बना सके, मगर सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद प्रोग्राम में पहुंच गए। तकरीब में सूबाई वजीर खजाना डॉक्टर आशा गौस पाशा, चेयरमैन पीआरए राहिल अहमद सिद्दीकी समेत एफबीआर, पीआरए, कस्टम, एक्साइज एंड टैक्सेशन के अफसरान के अलावा ब्यूटी पार्लर्स और अमानत स्कीम की कुरानदाजी में शामिल होने वाले शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी राहिल अहमद सिद्दीकी का कहना था कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने चंद सालों में टैक्स गुजारों की तादाद को 40,000 तक पहुँचा दिया है। 22 अरब से शुरू होने वाला टैक्स टारगेट अब 82 अरब तक पहुंच चुका है, जिसे पूरा करने के लिए पीआरए की टीम दिन रात कोशां है। सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना था कि एक्साइज के क्लाइंट की तादाद 7 बिलियन और प्रॉपर्टी टैक्स देने वालों की तादाद 2.2 मिलियन तक पहुंच गई है, जो कि वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की कोशिशों का नतीजा है। हुकूमती कारकर्दगी के गीत गाते हुए सूबाई वजीर खजाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा का कहना था, टैक्स डे मनाना वक्त की जरूरत है, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने अवाम की सहूलियत के लिए टैक्स निजाम को आसान और कंप्यूटराइज्ड कर दिया है। हमने डिजिटलाइजेशन पे इतना ज़्यादा प्रोग्रेस शो करी है। पूरा स्टैम्प ड्यूटी जो नॉन जुडिशल है और जुडिशल स्टैम्प्स पे एक थ्रेशोल्ड के ऊपर हमने सब कंप्यूटराइज्ड, ई स्टैम्पिंग पे हम आ गए। इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्सेस का सारा कंप्यूटराइज कर दिया है। ये जो पीआरए के टैक्सेस है, जनरल सेल्स टैक्स, वो सेल्फ असेसमेंट में कंप्यूटराइज्ड फॉर्म भर रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना कि ये पैसे जो उनकी जेब से टैक्स पेयर से निकल रहे हैं वो वाकई एक्सचेकर में आ रहे हैं, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम इंश्योर कर रहे हैं। जब सूबाई वजीर खजाना से अमानत स्कीम के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि कुरानदाजी के जरिए दिए जाने वाले करोड़ों के इनामात स्पॉन्सर और हुकूमत मुहैया करती है। देखिए, कुछ इसमें स्पॉन्सर्ड होते हैं इनामात, और हमारे पास तो और कुछ ऐसा वो जो टैक्स पेयर जो पेमेंट कर रहा है उसका एक छोटा सा फीसद हम इसमें लगा देते हैं, ताकि लोगों को एक मोटिवेशन बढ़ जाए और इससे टैक्स कंप्लायंस बढ़ जाए, और बड़ा है। पीआरए के क्लाइंट्स की तादाद को 3 गुना बढ़ाने के लिए अगर एक्साइज एंड टैक्सेशन के साथ शराकत की जाए तो दोनों टीमें मिलकर रेवेन्यू को कहां तक लेकर जा सकती हैं, तो उनका कहना था। मेरा देखिए, हमारा विजन जो था, सेल्स टैक्स एक बहुत ही मेजर एरिया है। इस वक्त सेल्स टैक्स रेवेन्यूज जो हैं इस साल जो इनको टारगेट मिला हुआ है वो 86 मिलियन का मिला हुआ है। 86 बिलियन, ये कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स के पेमेंट जो है, जो आप बता रहे हैं, वो तो इसका 1/10 भी नहीं है। यानी पीआरए का काम बहुत बड़ा है, ये बहुत ही बड़ा रेवेन्यू मोबिलाइजर है। अभी तो ये थोड़े थोड़े से टैक्स पेयर से इतने बहुत सारे रेवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं। हमारी अपना ख्याल ये है कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स पीआरए के जो है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं आने वाले दिनों में। ये टैक्स तो हमने खुद लेना शुरू किया है 2010 के बाद। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के मुलाजमीन और अफसरान के लिए खुशखबरी देते हुए सूबाई वजीर खजाना का कहना था कि वो दिन रात मेहनत करें, उन्हें मुस्तकिल या तरक्कियां मिले ना मिले, मगर रिवार्ड जरूर मिलेगा। हमारा विजन ये है कि पीआरए में परफॉर्मेंस पे रिवॉर्ड होना चाहिए।
ये चीज़ें गवर्नमेंट के इदारों में उमूमन होती नहीं हैं, मगर जहाँ हम बहुत सारी कल्चरल चेंज और माइंडसेट की चेंज की बात कर रहे हैं, वहाँ हम PRA के ज़रिए ये चीज़ भी लेके आना चाह रहे हैं। आप काम कर रहे हैं, आपका टैक्स पेयर आपसे सहूलत पा रहा है, आप कलेक्शन अच्छा कर रहे हैं, सफाई से कर रहे हैं, साफ़ सुथरे अंदाज में कर रहे हैं और रेवेन्यू अचीव कर रहे हैं टारगेट, तो आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। क्या टैक्स डे मनाने का मकसद तरक्की याफ्ता मुमालिक को बताना है कि हमारी आवाम में टैक्स की अहमियत और अफादियत शऊर आगाही उनकी तरह हो चुकी है? तो सूबाई वजीर खजाना का कहना था, ये तो मैं कतई तौर पे सही नहीं बोलूँगी अगर मैं कहूँगी कि सारा मौजूद है, बट हम उस तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर मुबशिर जावेद का कहना था कि हुकूमत ने ई कोर्ट्स के जरिए टैक्स गुजार को सहूलत देकर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने सोच और विजन के मुताबिक सूबा पंजाब में ये कल्चर फ़रोग़ इसको बेहतर बनाने के लिए ये एक अथॉरिटी बनाई, टैक्स रेवेन्यू अथॉरिटी, और उन्होंने ये टैक्स डे के मौके के ऊपर आज एक और बड़ी अचीवमेंट की और उन्होंने अपना बताया है कि 8,000 से 40,000 टैक्स पेयर हो गए हैं और चंद दिनों तक ये 50,000 तक फिगर चली जाएगी। प्रोग्राम में कुरानदाजी में जीतने वाले उम्मीदवारों को भी गाड़ियों की चाबियां दी गईं। टैक्स डे मनाने के हवाले से जब टैक्स माहिरीन और ताजरों से पूछा गया तो उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब पहले ही से 850 अरब से जायद की मकरूज है और 30% अवाम भी टैक्स निजाम से आशना नहीं है। टैक्स के पैसा को इनामात के जरिए लुटाना टैक्स निजाम की रूह के मुतजाद है, क्योंकि टैक्स का पैसा अवाम और मुल्क की तरक्की और तरक्याती मंसूबों पर खर्च होना चाहिए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का वजूद अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। अभी तक PRA को कई मुश्किलात का सामना है। इंटर्नशिप प्रोग्राम, ई कोर्स और सिस्टम को कंप्यूटराइज्ड करना वक्त की जरूरत है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को पहले अपना जदीद और मजबूत सिस्टम बनाने की जरूरत है। टैक्स के पैसा ही से मुल्क व कौम की तरक्की मुमकिन है और सबको टैक्स देना चाहिए, मगर टैक्स का पैसा का इस्तेमाल का तयन अगर दुरुस्त हो जाए और आवाम को यकीन आ जाए कि इनका पैसा इन पर ही खर्च होगा तो सूबों की तरक्की ही नहीं पाकिस्तान की तरक्की को भी कोई नहीं रोक सकता। प्रोग्राम टैक्स और अवाम, कैमरामैन शहबाज हसन के साथ अफजल अयूबी, लाहौर। जी नाजरीन, अब हम बात करते हैं अपने मेहमानों से कि आपसे हम शुरू करते हैं उस्मा कारजार साहबा जी। अस्सलाम वालेकुम। के वालेकुम अस्सलाम जी। तो ये आप बताइए कि आपने रिपोर्ट देखी, ये इन्होंने डे मनाया है कि उसमें क्या शऊर पैदा हो सकता है? क्योंकि ये जो डे मनाया गया है इसका मुकाम जो है ना वो भी याद रखिएगा कि पर्ल कॉन्टिनेंटल में PC में मनाया गया है और क्योंकि आवाम की खिदमत करते हैं, तो ये आपका क्या ख्याल है? आप ज़रा इस पर ज़रा थोड़ा सी अपनी इनपुट दे दीजिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने मुझे मौका दिया। बड़ी आवाम की खिदमत हो रही है। 5 स्टार होटल है, वहाँ पे चाय होगी, खाना होगा, सारा कुछ वहाँ पे बड़ा अच्छा प्लेजेंट माहौल में एयर कंडीशनर भी चल रहा होगा। तो अवाम तो मेरे ख्याल में आपको खास नजर नहीं आया है जिन्होंने टैक्स दिए हैं। ज्यादा तो वो हैं जो कि आपके हुकूमती कारिंदे बैठे हुए हैं या आपके मिनिस्टर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं और लंबे लंबे फिगर्स पेश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह आपके जो नुमाइंदे ने कहा कि डे तो हम मनाने में बहुत जल्दी दिखाते हैं, कश्मीर डे हो गया, फलाना हेल्थ डे हो गया, विमेंस डे हो गया, तो डे जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद रिजल्ट उसका 0 का 0 रहता है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे मुल्क में जो 20 करोड़ अवाम है, टैक्स सिर्फ 8 लाख देते हैं। उसकी एक वजह है खान साहब, टैक्स अवाम तब देती है जब वो हुकूमत पे उनको एतमाद हो कि जो पैसा उनकी मेहनत की कमाई से जा रहा है टैक्स में, वो उन्हीं के फलाह बहबूद पे इस्तेमाल होगा। यानी कि उनको मेयारी तालीम हुकूमत फराहम करेगी, मेयारी सेहत की सहूलियात होंगी, साफ पीने के पानी मिलेंगे, सिक्योरिटी मिलेंगी। अब आप मुझे बता दें कि ये कहाँ तक हमारी हुकूमतें इसमें कामयाब हैं। ये डे मनाना कोई इतना बेहतर नहीं है। मैं सिद्धा साहब से कि आपका क्या ख्याल है, कि आपकी क्या इनपुट है? ये जो डे मनाया गया है और आपने कहा कि भी लास्ट ईयर भी मनाया गया था, बिल्कुल दुरुस्त है आपकी ये खबर। इससे क्या वाकई शऊर पैदा होगा और बेहतरी आएगी? क्योंकि आनी तो चाहिए, लोगों को पता तो चलता है, अखबारों में आता है, न्यूज आती है। टैक्स डे लास्ट ईयर भी, जैसे मैंने आपको कहा है कि लास्ट ईयर 10 अप्रैल 2016 को ये डे मनाया गया और तब से यही डिसाइड हुआ है एज पर माई नॉलेज कि अब हर साल 10 अप्रैल को हम टैक्स डे मनाएंगे। टैक्स डे मनाने का बेसिक पर्पस जो हमारा या PRA जो बता रही है कि उनका बेसिक पर्पस यही है कि अवाम के अंदर
یہ نالج پیدا ہو کہ ٹیکس پے کرنے سے اس ملک میں کس طرح خوشحالی لائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن عوام کے اندر ہم نالج تو پیدا کر دیں گے, ٹھیک ہے, انہیں ہم یہ ساری کی ساری ان کی ڈیٹیلز وغیرہ پرووائڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود اگر ہماری 20 کروڑ عوام میں سے صرف 8 لاکھ لوگ ہمارے نیٹ سرکل کے اندر ہیں, تو اس کی کیا ریزن ہے؟ کیوں ٹیکس ڈے منانے کے بعد 1 سال پہلے بھی تو منایا گیا نا, کتنا بجٹ کے اندر چینج آیا؟ کیا ہمارا ڈیفیسٹ نہیں آیا؟ ہمارے کیا باقی سارے ڈپارٹمنٹس کے اندر کتنی کا آپ نے پروگرس دیکھ لی؟ تب تک اس ملک میں چاہے آپ کوئی بھی ڈے منا لیں, کشمیر ڈے ہے, ٹیکس ڈے ہے, ویمنس ڈے ہے, نہیں کوئی تبدیلی لا سکتے جب تک آپ عوام کے اندر یہ کانفیڈنس نہیں کریٹ کریں گے کہ جو آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں وہ آپ ہی کے لیے ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ پہلے ان کے اندر بات ان کو کنوے کریں کہ یہ ٹیکس آپ کے فلاح و بہبود کے لیے. اب آپ نے آپریشن رد الفساد شروع کر دیا ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹیررزم کو ختم کر رہا ہے, لیکن جو اس ملک میں ایک رپورٹ کے مطابق 3000 لوگ پر ایئر ان کی ڈیتھ ہوتی ہیں بیسک نیسیسٹیز, بیسک ضروریات ان کی نہ پوری ہونے کی وجہ سے, ٹھیک ہے, ان کو ہم کنسیڈر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا خیال ہے کہ ڈے وہ منانا کوئی اس سے کوئی زیادہ بہتری نہیں ہے؟ چلیں ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ناظرین ایک کمرشل بریک رہتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. اچھا عابر صاحب, آپ بتائیں, آپ نے ان کے باتیں سن لی ہیں اور دونوں مجھے زیادہ خوش نہیں معلوم ہوتی کہ یہ زیادہ ان کے تعلقات جو بھی ان کی پالیسی سے کہ یہ ڈے ڈو منانا. آپ کا اپنا ذاتی انپٹ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جی 40,000 پتہ نہیں کتنے سے 8,000 سے 40,000 لے گئے ہیں پی آر اے والے. تو یہ پنجاب میں کر رہی ہے نا پی آر اے, تو مجھے یہ بتائیے گا اگر پنجاب میں پی آر اے کر رہی ہے, پی آر اے کر رہی ہے, تو یہاں آبادی کتنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں نے نا میڈم عظمیٰ صاحبہ کی بھی اور سترہ صاحبہ کی بھی باتیں سنی ہے. جی جی. تو میڈم عظمیٰ کی بات ایک انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ عوام تو تھی نہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ انڈائریکٹلی وہاں پر موجود تھے. وہ جو چائے تھی, جو ہوٹل بکنگ تھی, وہ سارا کچھ جو کچھ بھی تھا وہ ان کے ٹیکسز کے ذریعے ہی تو تھا. وہ انڈائریکٹلی ان کی اس میں شمولیت تو تھی. صحیح بات, شمولیت تھی. they paid the bill. اب انہوں نے ٹیکس ڈے منا کر یہ ثابت کیا کہ آپ جو ہمیں ٹیکس دیں گے ہم اس کا کیا کریں گے. وہ ایک پہلا نمونہ انہوں نے پی سی ہوٹل میں بکنگ کرا کے پیش کیا کہ جی جو آپ کے ٹیکسیز ہیں اس سے ہم نے یہ کیا کرنا ہے. چابیاں بھی تو وہاں دی ہیں, کچھ وہ سنا تھا چابیاں کس چیز کی دی تھی؟ اچھا نہیں, وہ گاڑی کی اور وہ جو لوگ ٹیکسیز جو دے رہے ہیں. دیکھیں وہ تو چلے ایک لاٹری اور ایک انعام, وہ تو ساری ہماری نیچرل قوم ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی اس میں لگی ہوئی ہے کہ ہمارا کسی طرح سے وہ لوگوں کے جذبات سے وہ لوگ کھیلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شاید اس طرح سے لالچ دے کر تو ان کو یہ کیا جائے گا. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے, پی آر اے یا دوسرے جتنے بھی ریونیو آفیسز ہیں, ہر بندہ اپنی اس کے لیے آفس کو رن کرنے کے لیے, اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے ڈفرینٹ, یہ دس از لائک اے سیلنگ, کیا اس کو کہتے ہیں کہ اس کے طریقے ہیں, میتھڈز ہیں, ٹرکس ہیں کہ یہ میں نے کوئی اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے. جیسے آج کل وہ کہ جی آپ جناب یہ جو اے سی ہے یہ آپ اس کا وہ کنورٹر والا لے لیں, یہ جو شیمپو ہے اس سے یہ بھی ختم ہو جاتا ہے. ایکچولی تو ہوتا تو یہ سارا کا سارا بہت ضروری کام ہے. ابھی میں پیچھے پڑ رہی تھی کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ 30 لگژری گاڑیاں اپنے کابینہ کے لیے منگوا رہے ہیں. آفٹر آل دیکھیں اس کا کروڑوں روپے ہے, وہ کس نے دینا ہے؟ ظاہر ہے اب اس کے لیے ہمیں آپ بھی ٹیکس دیں, میں دوں, تبھی وہ 30 لگژری گاڑیاں آئیں گی نا کروڑوں روپے کی. اچھا یہ بتائیے گا جی, کیا یہ ساری چیزیں باہر کی دنیا میں جسے ہم کہتے ہیں ترقی یافتہ, اس میں بھی ایسا ہی ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ یہ ڈے منا کے یا کوئی چیز کر کے یا انہیں کچھ ایکچول دے کے کچھ کام کیا جاتا ہے؟ جیسے کہ عیدی والے تھے, ان کو لوگ دینے کے لیے تیار تھے. ہاں صاحب, میں ایک واقعہ مجھے کبھی نہیں بھولے گا. میں کینیڈا میں جا رہی تھی, ٹریول کر رہی تھی وہاں پہ ٹورانٹو کی طرف.
تو مجھے ایک سڑک کی کنسٹرکشن کے ساتھ ایک بہت بڑا بورڈ نظر آیا جی. اور اس بورڈ پہ لکھا ہوا تھا یور ٹیکسز ایٹ ورک، یعنی کہ عوام کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ جو سڑک بن رہی ہے اس وقت آپ کی سہولت کے لیے، یہ وہ ٹیکس ہیں جو آپ نے دیے اور یہ آپ ہی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. صحیح. اچھا، اب میری اپنی کچھ ہمارے وہاں پہ جاننے والے ہیں جن کی رہائش ہے امریکہ میں اور کینیڈا میں اور انگلینڈ میں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری 45% آمدن کا جو حصہ ہے وہ حکومت جو ہے وہ ٹیکسز میں لے لیتی ہے، لیکن ہمیں بالکل برا محسوس نہیں ہوتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں پہ اتنی ان کو سہولیات ہیں، یا تعلیم کی سہولیات، ان کو میڈیکل فیسلٹیز ہیں، ان کو باقی سیکیورٹی کے کوئی ایشوز نہیں، پانی کے مطلب دنیا جہان کی آسائشیں ہیں ان کی زندگی میں. تو ان کو پتا ہے کہ جو ہماری حکومت ہم سے پیسہ لے رہی ہے وہ آخر ہمیں پہ استعمال ہو رہا ہے. تو وہاں پر ڈے کوئی نہیں منایا جاتا، کوئی اور قسم کے ڈے منائے جاتے ہوں گے. وہاں منانے چاہیے کیونکہ وہاں ان کی اچیومنٹس ہیں نا. یہ دیکھیں، اب آپ دیکھیں صرف ہالیڈے منایا جاتا ہے، وہ بھی بینک ہالیڈے اس کے نہیں. وہ اب دیکھیں وہاں پہ میں آپ کو جنوبی کوریا کا اگزامپل دیتی ہوں، جی جی جی، میں آپ کو برازیل کا اگزامپل دیتی ہوں. وہاں پہ لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے لوٹ مار کا بازار گرم ہے اور ان کے پیسے جو ہیں لوگوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں، وہ تو پورے باہر نکل آئے تھے. اچھا چلے مجھے یہ بتائیے گا، اینٹی کرپشن ڈے منایا اور ان کرپٹ جو ٹولہ تھا اس کو اٹھا کے چلے یہ تو تنقید ہو گئی نا. جی ایک بات ہمیں، کیونکہ آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اگر پی ٹی آئی اوپر آ جاتی ہے جس کا چانس فیئر ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ مجھے نہیں پتا، اللہ جانتا ہے. ہاں نہیں نیچرلی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ بھی ڈے ڈو منائیں گی یا کچھ اور آپ کی حکومت کرے گی؟ آپ بتائیں، آپ اپنا بتائیں. بات ساری یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس کی آئیڈیالوجی ساری ریوالو کرتی ہے اراؤنڈ جسٹس، انصاف. آپ نے کس طرح سے معاشرے میں لوگوں کو، آپ کا جو آئین اس کے پہلی 40 آرٹیکل کہتے ہیں کہ ہر پاکستانی کے بیسک حقوق ہیں، آپ نے کس طرح سے وہ حقوق پاکستانیوں کو دلوانے ہیں. ان کو تعلیم کا حق کیسے دلوائیں گے، آپ ان کو صحت کا، ہیلتھ کا حق کیسے دیں گے، آپ ان کو سیکیورٹی کیسے دیں گے، ان کو فوڈ سیکیورٹی کیسے دیں گے. تو یہ ساری چیزیں عمران خان جو ہے اس کی ویژن جو ہے وہ ہیومن ریسورس کے ارد گرد ریوالو کرتی ہے. عمران خان ہمیں اخبار میں یا کسی پبلیکیشن کے تھرو ہمیں یہ بتائے، آپ کے وہ جو ہے اسد عمر صاحب ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں، اکانومسٹ ہیں، میرے حساب سے ایز اے مطلب تھورو جنٹلمین اور بہت نالج ہے. بلے بڑی گہری نظر ہے، یہ گہری نظر ہے اس کی، ایسی بات نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ہمارے کوئی ٹیکسز کے نظام میں فرق آئے گا؟ بڑھے گا ٹیکسز؟ نہیں بڑھے گا؟ کیا ہوگا؟ نہیں تو آپ ہم سے فارمولا لے لیں پھر. دیکھیں جی، خان صاحب تو شروع دن سے کہہ رہے ہیں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر میں 30 لاکھ اشرافیہ ہے جس کے پورے کوائف ان کے پاس موجود ہیں. ڈائریکٹ ٹیکسز کے نزدیک تو یہ گورنمنٹ جاتی نہیں ہے. بھئی آپ جنہوں نے اس ملک میں بیٹھ کے کروڑوں اور ارباں روپیہ بنایا، آپ ان کو کیوں آپ ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں؟ ہمارے سارے ٹیکسز جو ہیں وہ انڈائریکٹ 85% انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. اگر پی ٹی آئی ہے تو آپ کا ارادہ ہے کہ اس پر ہاتھ ڈالیں گے؟ یہ جو ہو نہیں سکتا سر. دیکھیں نہیں، چلیں وہ ایک الگ ایشو ہے، دیکھیں ان کا الگ ایشو ہے. خان صاحب جو ہیں بیرونی قرضوں کے سخت مخالف ہیں، کیونکہ جو یہ بیرونی قرضوں کے جو نے جکڑا ہوا ہے ہم کہیں پہ کچھ بھی کر نہیں پاتے کیونکہ ہمارے خزانے خالی ہیں. ہم ایک قرضہ اتارنے کے لیے مزید ایک اور قرضہ اپنے پر چڑھا لیتے ہیں. خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو 60% یوتھ ہے آپ اس کو کیوں نہیں ڈیولپ کرتے ہیں؟ یہ جو منی لانڈرنگ آپ کے $10 بلین سال کے جو آپ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے آپ کو بتایا کہ ہر سال باہر جاتا ہے، اگر یہ پاکستان میں انویسٹ ہوتا، اس سے فیکٹریاں لگتی، اس سے یوتھ کے لیے جابز کریٹ ہوتی، وہ پیسہ کماتے، وہ ملک کے لیے بھی اپنے لیے بھی ٹیکسز بھی وہ دیتے. لیکن یہاں پہ کیا سلسلہ ہے؟ یہاں پہ تو جتنا پیسہ ہے وہ منی لانڈرنگ کے تھرو باہر چلا جاتا ہے اور کچھ جیبوں کے اندر آف شورز میں چلا جاتا ہے. انپٹ آ گیا. سدرا صاحب سے پلیز
सर साहब आपने, क्योंकि वो जो सामने तस्वीर है वो भी इफ्तिखार खान है, इन्होंने भी क्योंकि खान की बात की है, वो भी एक खान ही है, तो मुझे ये बताइए चले खैर वो, अब मुझे बताइएगा इनकी भी थ्योरी आपने पढ़ी, उस हिसाब से क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए, हम तो यही कह सकते हैं कि हम पुरुमीद हैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लिए, कि शायद इन फ्यूचर शायद गवर्नमेंट चेंज होने से ही शायद कोई चेंजिंग आ जाए। सिस्टम को चेंज करने से, सिस्टम ही चेंज करना है ना, सिस्टम ही चेंज करना है। सिस्टम अब पॉलिसीज आप बना रहे हैं आती है तो वो तो उसका फायदा भी नहीं। सिस्टम ही चेंज करना है जी, लोग चेंज चाहते हैं, चेंज आएगा तो ही शायद लोगों के अंदर ये चीज आए कि जी हम अब जो अभी उस्मा साहिबा ने एक बात किया कि अमेरिका के लोग वो 45% टैक्स दे रहे हैं और दे आर वेरी हैप्पी विद दैट। वो अपनी सैलरीज कंसीडर ही आफ्टर गिविंग 45% टैक्स, फिर वो उस चीज को कंसीडर करते हैं, कंसीडर ही वो बाद में 45% के बाद कंसीडर करते हैं कि ये हमारी 65% सैलरी है एंड दिस इज व्हाट वी हैव कंप्लीटेड। वो इस चीज पे खुश है। इनसे जरा एक बात करनी है आमिर साहब, मुझे आप जो इख्तलाफ है वो भी आप मुझे बताइएगा। मुझे ये बताइएगा कि जो सेल टैक्स है सर्विसेज के ऊपर, अब इन्होंने लगाया है अपने रेस्टोरेंट पे। अब रेस्टोरेंट पे कौन सी सर्विस होती है मुझे बताए? मैं खाना खाने जाता हूँ, मेरे आगे वो सारी मेज मूज करके गिलास ग्लूस रख देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, मैं उठ के चले जाता हूँ, मुझसे तो कोई पैसा नहीं लेते जब तक कि मैं उनको खाऊं ना। खाना क्या है? उनका गोश्त है या जो भी है, जो भी मैं खाना मंगवाता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है उसी तो वो तो एक प्रोडक्ट हो गई, तो ये तो लेते हैं सर्विसेज पे। सर्विसेज पे मैं अगर एक 1000 रुपये का खाना खाने जाता हूँ तो कॉस्ट जो होती है वो होती है 800 रुपया, 200 रुपया वो सर्विस का, फलां का, तो 200 रुपये के ऊपर हमसे ले ले 16%। ये क्योंकि उन्होंने खुद गवर्नमेंट ने, ये क्या चक्कर है, ये आप जरा बताइएगा। देखें जी, ये जो इनका जो इख्तिलाफ है वो भी आप बताइए। पहले मैं इख्तिलाफ बता देता हूँ। जो इख्तिलाफ है ना जी कि 45% लोग देते हैं और बड़े खुशी से रह रहे हैं, खुशी से रहने वाली कोई बात नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे लोग, आप दूसरी स्टेट्स में आप जाके देखें, वहां से वो टैक्सेस की, दिस इज द सिंगल रीजन जिसकी वजह से वो वहां से शिफ्ट हो रहे हैं। आप दुबई में जाके देखें, आप यूरोप में जाके देखें, जहां पर टैक्स रेट कम है वहां पर नहीं। जो सवाल था ना उनका वो ये था, ओरिजिनल जो सवाल था वो अपने उस्मा कारजर साहबा ने किया था, बात की थी इन्होंने, कि वो कहते हैं जी हमारा 45% जो टैक्सेस हमारी कमाई का है, सैलरी का है, वो तक चाहता है, तो हमें इतना माइंड नहीं होता क्योंकि हमें 45 नजर आता है हमारे ऊपर लगा, हम पल्ले से निकाल बच्चों के लिए उनके अपनी नेबरहुड में, अपनी कम्युनिटी में बेहतरीन स्कूल होता है। बिल्कुल सही, एक पाई उनकी नहीं लगती है अपने बच्चों को एजुकेट करने में। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि जी वो दूसरे चले जाते हैं। देखिए, जहां टैक्सेस कम है वो चले जाएं, वो जाने का हक है। देखिए, ये बात नहीं है वहां कम है तो बिस्मिल्लाह करके जाएं, लेकिन यहां रहेंगे तो इतना देना पड़ेगा, ये बात है। इतना नहीं होने कबूल। अब हम कहाँ चले जाएं? केबी में चले जाएं या हम चले जाएं अपने बलूचिस्तान में चले जाएं? छोड़ यहाँ पर हम 16% को हम ये कहते हैं कि जी आप अभी जैसे भी आप बात कर रहे थे कि इसको 2% पे ले आए, या मतलब एक सिंगल रेट के ऊपर ले आए, वहां पर वो 45% ले रहे हैं। 45% लेके तो कोई भी कंट्री दे देगा आउटपुट। नहीं, इतनी परसेंट, ये बात नहीं है। 16% के ऊपर देखिए, ये बात नहीं है। पाकिस्तान टैक्स देते नहीं जाते, पाकिस्तान में टैक्स नहीं देना चाहती। नहीं, ये बात देखें, मुझे बताइएगा कि एक सवाल मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, प्लीज। खान साहब कई दफा कह चुके हैं और मैं भी उनकी बात रिपीट करती हूँ कि एज फार एज डोनर कंट्रीज आर कंसर्न, जहां तक डोनेशंस और चैरिटी का ताल्लुक है, दुनिया के जो टॉप की जो 5 कंट्रीज हैं उसमें पाकिस्तान शामिल है। वजह क्या है इसकी मुझे बताएं। टैक्स जहां तक देने का ताल्लुक है हम सबसे लोएस्ट लैडर पे वो लेना नहीं आता, वो बात ठीक है। चलिए, अब चाहिए ब्रेक के बाद आपसे इत्तेमाद की बात है, ट्रस्ट की बात है कि आप जो पैसा दे रहे हैं वो जा कहां रहा है, बात करते हैं, जवाब देंगे। चलिए जी, एक नाज़रीन ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक जी। आप जवाब देना चाहते थे ब्रेक के बाद? सवाल ये था कि लोग चैरिटी, डोनेशंस, ये सारी चीजें इसके ऊपर
بہت سارا پیسہ روپیہ یہ جو بھی ہے وہ دے دیتے ہیں اور ٹیکس نہیں دینا چاہتے ہیں. یہی سوال ہے نا جی آپ کا؟ جی بالکل. اچھا جی, اب جنراسٹی تو ہے نا. جی جنراسٹی کی بات دیکھیں جی, جو ہمارا مسلمانوں کا جو ہے نا جی, ہمیں زیادہ تر ڈونیشن جو ان سے ملتا ہے وہ ہمیں اپنی کمیونٹی سے ملتا ہے. ٹھیک ہے جی, جی بالکل. اپنے ملک, اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ان کے اندر ایک ریلیجیس ایلیمنٹ ہوتا ہے, ریلیجن کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. مذہب کے نام پر لوگ جان دے دیتے ہیں, پیسہ تو بڑی معمولی سی چیز ہے. میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں, مذہب کے نام پہ لوگ جان دے دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, حضرت ابو بکر صدیق کا دیکھیں, انہوں نے سب کچھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو ساری چیزیں بات کروں. ایک اور سوال ہے جی, پہلے آپ صرف یہ بتا دیں سوال سنیں کہ کتنے لوگ ہیں جو زرداری صاحب کو ڈونیشنز دیتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو نواز شریف صاحب کو دیتے ہیں, اور کیا وجہ ہے کہ عمران خان جدھر جاتے ہیں, وہ ٹرسٹ ہے, ادھر جدھر جاتے ہیں آنکھیں بند کر کے ان کو میں نے اگر کوئی بات کی نا تو پھر وہ بات وہی دیکھیں, دس از آل دا سیلنگ ٹرکس آف their own product. وہ اپنی نہیں, میں بتاتا ہوں, دیکھیں میں بتاتا ہوں سر, میں بتاتا ہوں, وہ بزنس مین ہے, نواز شریف بزنس مین ہے, زرداری بزنس مین ہے, ان کے پاس اپنا بڑا پیسہ ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے, اس لیے یہ مانگتا ہے. دیکھیں جی میں آپ کو بتا, اس کے پاس نہیں ہے, ملتا کیوں ہے, ٹھیک ہے, وہ بزنس کر رہا ہے, میں جواب دیتا ہوں. نہیں, میں بتائیں, ان کے پاس اپنا پیسہ ہے اور یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں امریکہ میں, یہ خرچ کرتے ہیں دبئی میں, یہ خرچ کرتے ہیں وہاں, یہ ہاسپٹل بناتا ہے, ایک ہاسپٹل, 2 ہاسپٹل, 3 ہاسپٹل پاکستان میں, جہاں پہ غریبوں کا فری علاج ہوتا ہے, غریبوں کے لیے. اچھا جی, مجھے کوئی بات بتا دیں وہاں پہ سر, اس کا شوکت خانم کا کرائیٹیریا میں آپ کو 150 بندہ دے سکتا ہوں جو کہتا ہے مجھے انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. سر بات میری بات سنیں, میری ذاتی بہن تھی, وہ کہتا ہے جی آپ بابا میری ذاتی بہن تھی, آپ بات چھوڑ دیں, میرا بھائی تھا جو ہے وہ غریب غربا پہ استعمال ہوتا ہے, جن کی فری سر بات یہ ہے, مجھے یہ بتائیں وہاں پہ جو بھی کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے. اچھا چلے ہم ٹیکس ڈے بناتے ہیں جی, یہ تو شوکت خانم نے شروع کر دیا, آپ ٹیکس ڈے ہم ٹیکس ڈے بناتے ہیں, ٹیکس ڈے بناتے ہیں جی, ٹیکس ڈے بناتے ہیں. لوگ پاگل نہیں ہے, یہی بات ان کا پتہ ہے, جو پیسے جس مقصد کے لیے دے چلے ان کے پاس, ان کے پاس لوٹ مار کا بازار نہیں ہے, اس میں کسی جہاں تک خوشنودی کی بات تھی تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا ایک گھر کا ایک تنکا تک بھی جو ہے نا وہ لے آئے تھے, لیکن انہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ لینے کے لیے جنگ لڑنی پڑی تھی. یہ بات مانتے ہیں؟ خوشی سے کیا بتانا چاہتے ہیں, بتانا یہ چاہتا ہوں, بتانا نہیں, تو جنگ کریں, آپ کو کون روکتا ہے, تو وہ طریقہ کار ہے, وہ یہی طریقہ تو ٹیکس ڈے لے کر آ رہا ہے, 14 بندے مار دیے, ٹیکس ڈے یہی تو ہے سر, ٹیکس ڈے یہی تو ہے, ٹیکس ڈے یہی تو ہے. میں اپنے بھائی کو بھی ایک لیٹسٹ ٹویٹ میں پڑھ کے آ رہی ہوں, مشاہد اللہ صاحب اپنا باہر علاج کرا رہے ہیں, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. اچھا تب بھی غائب ہیں, اچھا وہ لندن انگلینڈ میں ہے, پیسہ ہے, نہیں پیسہ ہے, پیسہ تو میں اور آپ دے رہے ہیں, نہیں, ان کا پیسہ نہیں لگا نا, میں آپ کو وہ لیٹر دکھا دیتی ہوں جو کہ سوشل میڈیا پہ پھر رہے, جو ان کو سینکشن کیے گئے ہیں ان کے علاج کے لیے پیسے. بھائی وہ جس طرح عمران خان شوکت خانم میں اس کا پورا علاج ہوا تھا, اس کے گرنے کے بعد ان کو کیا پرابلم ہے, چھینک آتی ہے تو باہر چلے جاتے ہیں. یہ جو سارے شوکت خانم میں عمران خان کا علاج کیوں ہوا, ٹیکس کے پیسے شاید بچ جائے. پھر شوکت خانم میں کیوں علاج گیا, وہ غریب آدمی ہے, کیا مطلب شوکت خانم میں کیوں ہوا اس کا علاج عمران خان کا؟ لیکن نہیں, عمران خان کا علاج شوکت خانم میں کیا امیروں کا ہوتا ہے, وہاں امیروں کا ہوتا ہے, یہ بات نہیں ہو رہی صرف ہاں صاحب امیروں کا بھی ہوتا ہے. بھائی آپ اس لیے نہیں بیان کر سکتے کہ میری بہن تھی وہاں پر, وہ جو پی سی ہوٹل میں جو ٹیکس ڈے بنایا گیا ہے وہ غریبوں کا ہے.
جو کسی ہوٹل میں جو ٹیکس ڈے بنایا گیا ہے وہ اس کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا جی بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہے نا, یہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہم ٹیکس ڈے سے ہٹ گئے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ ٹیکس ڈے ہی کی وجہ سے کہ ٹیکس ڈے اگر منانے ہیں, ٹرسٹ پیدا کرو, یہ وہی ہے. نہیں تو پھر یہ باتیں ہوں گی, باتیں ٹیکس ڈے کی ہو رہی ہے. سیدھی بات ہے کہ انہوں نے پچھلے 5 مہینے میں 7 دفعہ پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو جو سارا اس کا بوجھ کنزیومر پہ پڑتا ہے, ہر جو استعمال عام آدمی کی چیز ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے. 85% اس کا صابن, اس کا فون, اس کے چاول, اس کی دال, ساروں کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اور یہ لیوی ٹیکس جو ہے یہ اس میں بڑھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم ڈے پہ بات کر رہے ہیں کہ آج کا جو ہم نے کہہ رہے ہیں کہ جو ایشو ہے ہمارا وہ ہے کہ ہمارا جو ٹیکس ڈے ہے اس سے کیا کلچر نہیں بڑھے گا؟ نہیں, بالکل. خان صاحب پچھلے 1 مہینے میں آئل کی انٹرنیشنل پرائس $5 گری ہے. ان سے پوچھیں اللہ کے بندے یہ کر کیا رہے ہیں, آپ کیوں ڈاکے ڈال رہے ہیں؟ جو ٹیکس ڈے منا رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں آپ بتائیں جی ٹیکس ڈے کا مطلب بہتر ہے, پھر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں. اس کو چلے ہم اس کو نا ذرا تھوڑا سا پازیٹیو. جی پلیز پازیٹیو. ہمیں چائے پی سی میں پلائے نا, ہمیں بھی پلائے, پھر ہم پازیٹیو ہی لیں گے. چائے تو جی آپ جہاں بھی پیئیں آپ کو ٹیکس تو ان کو پہنچ ہی جانا ہے, کیونکہ چاہے آپ اسی میں پیئیں یا آپ کو پتہ ہے. مجھے یاد آ گیا وہ آسٹریلیا میں ایک دفعہ میں ٹریول کر رہی تھی تو وہاں پہ کوئی یہ فوڈ پہ کوئی ٹیکس ٹوکس نہیں ہے. آپ جب ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں جو آپ کھاتے ہیں بس اسی کی قیمت دیتے ہیں. یہ جو آلتو فالتو انہوں نے ہمارے پہ یہاں لگایا ہوا ہے کچھ نہیں ہے وہاں پہ. چلیے آپ بولیں. وہ ہم پازیٹیو بات کر رہے تھے کہ دیکھیں ٹیکس ڈے منانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. نہیں, ہم نہیں کہتے ہیں بری بات نہیں ہے, اچھی بات ہے, پازیٹیو ہونا چاہیے. ہاں جی. اب وہ ٹیکس ڈے کو منانے کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ ان کو ایشوز ہائی لائٹ کرنے چاہیے تھے کہ ہمارے نیٹ میں اس وقت یہ لوگ موجود ہیں. ہمارا ایکچولی جو شارٹ فال آتا ہے یا لوگوں کا ٹیکس نیٹ میں کم آنا جو سا ہے وہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے 40,000 کر لیا ہے. نہیں, 41 آبادی کتنی ہے لاہور کی طرح یہ بھی بتا دیں. پنجاب میں بھی آتے ہیں, پنجاب کی آبادی, پنجاب کی, یہ پنجاب کی 36 اضلاع ہیں. کتنی آبادی ہے جس میں 40,000 اس میں آبادی کا اتنا میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا کوئی آنسر ہوگا. اصل میں جو مین جو اس کے اندر ہے نا وہ بات ہے اکانومی کو ڈاکومنٹڈ کرنے کی. ہمارے ادارے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ جو آئی ٹی کا جو سسٹم ہے وہ پاکستان کو 70 سال ہو گئے بنے, 75 سال ہو گئے, کب چاہیں گے, کتنا ٹائم چاہیے آپ کو؟ سر آپ یہ 100 سال اور دے دیتے ہیں. یہی ایک بات ہے کہ بجائے اس کے کہ 100 سال آپ کو اور دیے ہمارے بچوں کو شاید یہ بات عمران خان کے سامنے نہ کہہ دیجیے گا 100 سال آپ کو دے کیا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری کمپیوٹر سسٹم کی جہاں تک بات ہے, ابھی جو انہوں نے ایک سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا ریمز وچ اسٹینڈ فار ریسٹورینٹ انوائس مانیٹرنگ سسٹم, اور اس کے بعد بیوٹی پارلرز کے لیے انہوں نے کروایا بیوٹی پارلر. اس کے اندر ڈاکٹر راہیل صدیقی چیئرمین ہے جو انہوں نے یہ بات کہی کہ جو بھی والنٹریلی خود کو رجسٹر کریں گے ہم ان کو 5% ریلیف دے دیں گے ٹیکس پہ جو 16% ہے. ان کا ٹیکس 16 سے 5% کر دیں گے. ٹھیک ہے, جو والنٹریلی خود کو رجسٹر کروائیں گے. ٹھیک ہے, اس ٹائم کوئی آلموسٹ آئی گیس 287 رجسٹرڈ ٹیکس پیئر ہیں جو یہ بیوٹیشنز اور ہیئر سیلونز ریگارڈنگ ہے. ٹھیک ہے, اور جو ورک کر رہے ہیں اس ٹائم وہ 3 to 4 ملین ہیں. ٹھیک ہے, رجسٹرڈ ہمارے پاس کتنے 287 رجسٹرڈ ٹیکس پیئرز ہیں. ٹھیک ہے, اگر اتنی پالیسیز کہنے کے بعد, اتنا انٹروڈیوس کروانے کے بعد کہ آپ کو 16% سے 5% از اے بگ چینجنگ. ٹھیک ہے, اس کے باوجود بھی اگر لوگ اس سسٹم میں نہیں آ رہے, اگر ہمارے ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہے, دین واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ کیا مسئلہ کیا ہے جو نہیں اتنا کچھ اویئرنیس؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہی پی آر اے والوں نے کہ جی ہم ٹیکس ڈے منا رہے ہیں, ہم اویئرنیس کریٹ کریں گے. ٹھیک ہے, کیا ریزن ہے جی؟
کیا جی ریزن ہے؟ بتائیں عظما صاحبہ، کیوں نہیں آ آپ رہے؟ مجھے جی بتائیے. کہا ہے پیارے والوں نے کہا ہے. نہیں ان کے پاس نہیں ہے پلیز. پی آر اے والے کس کھیت کی مولی ہیں آپ؟ جو ڈار صاحب نے اتنی زبردست ٹیکس ایمنسٹی اسکیم نکالی ہے، آپ ذرا پڑھیں تو صحیح. اس آ گئی ہے وہ؟ ہو یہ 2% والی؟ او جی، آپ کے اگر 2-4 آف شوز آپ کی تھی یا 2-4 آف شوز آپ کی تھی ساری لے آئیں، ساری ڈکلیئر کر دیں. سب کیوں آ گئی ہے جی؟ سب آپ کی جو بلیک سب ابھی نہیں آئے 2%. جی آ رہی ہے، فکر نہ کریں، آ رہی ہے، بہت جلدی آ رہی ہے. ساری آپ کی جو بلیک ہے وہ سب وائٹ ہو جائے گا. اللہ اللہ خیر صلاح. یہ آپ کیا باتیں کہہ رہے ہیں یار؟ یہ بیچارہ کیا وکیلوں کے وکیلوں کے تو کوٹ ہی ہیں کہاں کو وائٹ کرا دیں. یہی ہونا ہے کہ اگلے سال بھی 10 اپریل کو ہم بیٹھ کے یہی ڈسکس ان کی بات سنیں جی پلیز. اچھا ویسے میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان بیچارے چونکہ منظر عام پر ہوتے ہیں تو اس لیے زیادہ بدنام ہو جاتے ہیں. آپ یقین جانیے کہ ہمارے یہاں پر بزنس مین اتنا بڑا موجود ہے، اتنے لوگوں کے پاس پیسہ ہے. ہمارا تو پرائم منسٹر بھی بزنس مین ہے. بزنس ایک بات سنیں، پیسہ اتنا ہے ان کے پاس. لیکن یہ پکڑنا کس نے ہے؟ پکڑنا تو انہوں نے. چلیں ہمارا دودھ، ہمارا چلیں انڈا، آپ کی ہمارا مرغی، چلیں آپ کا سارا کچھ مہربانی. اب ماشاءاللہ. ٹائم ختم ہو گیا تو آپ کی بہت مہربانی کہ آپ تشریف لائیں آپ دونوں، اور آپ سے بھی کہ آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے باتیں ہماری سنی اور ان کا اتفاق یہی ہے کہ ڈے بالکل منانا چاہیے لیکن اس کا پازیٹیو شعور پیدا ہونا چاہیے. اب وہ پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوتا، اس کا فائدہ ہوتا ہے کسی کو، نہیں ہوتا. ان کے نزدیک تو کسی کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا کیونکہ وہ جو پروگرام کیا ہے وہ بھی انہوں نے پی سی کیا ہے، کسی عوامی جگہ پہ نہیں کیا. تو اب ذوالفقار خان کو اجازت دیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.